السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دین اسلام ایسا دین ہے جس نے عورت کو اس کے کھوئے ہوئے حقوق واپس دلائے ہیں۔ کیونکہ ہم نگاہ دوڑائیں تاریخ عالم پر تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کو ان کا جائز مقام بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ فرانس میں عورت کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ عورت کے اندر آدھی روح ہوتی ہے، پورے انسان کی روح نہیں ہوتی، اسی لیے عورت معاشرے میں برائی کا سبب بنتی ہے۔ چائنا کے اندر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ عورت کے اندر شیطانی روح ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ برائی کا سبب بنتی ہے، برائی کی جڑ بنتی ہے۔ ایک مذہب کے ماننے والے عورت کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر عورت سے شادی کر لی جائے تو شادی شدہ زندگی یہ ہماری مغفرت کے منافی ہوگی، اور ایک مذہب کے ماننے والے تو ایسے ہیں کہ جب شادی ہو جائے عورت کی اور اس کا شوہر جوانی میں انتقال کر جائے تو اس کی چتا کے ساتھ اس عورت کو بھی چھلانگ لگانی پڑتی ہے، ستی ہونا پڑتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی ہے تو زمانے میں، معاشرے میں اس کی عزت و قدر نہیں ہوتی ہے۔ خود بلاد عرب اسلام آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو منحوس سمجھتے تھے، اور جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اسے زندہ درگور کر دیتا تھا۔ اور ایک رواج وہاں پر یہ تھا کہ جب عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کے بڑے بیٹے کو جس طریقے سے زمین و جائیداد وراثت میں ملتی ہے، اس طریقے سے اس باپ کی بیویاں بھی اسے وراثت میں بطور بیویاں ملتی تھیں، گویا کہ اس کی ماں اس کی بیویاں ہو جاتی تھی۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے آ کر ہمیں عورت کی قدر و قیمت بتائی اور فرمایا کہ اگر یہ تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، اگر تیری بہن ہے تو تیرا ناموس ہے، اگر یہ تیری بیوی ہے تو تیری زندگی کا ساتھی ہے، اور اگر تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی دو بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم دلائی، تو کل جنت میں وہ میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا۔ آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے دکھایا۔ تو یعنی بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا پروانہ سنا دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا من عمل صالحا، کہ جس نے نیک عمل کیے، ذکرن او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، اور وہ مومن ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ یعنی کہ جس طریقے سے نیک عمل کر کے مرد اللہ کی ولایت، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اسی طریقے سے عورت بھی نیک عمل کر کر اللہ کا قرب حاصل کر سکتی ہے، ولی اللہ بن سکتی ہے، اللہ کا دوست بن سکتی ہے۔ چنانچہ دین اسلام نے عورت کو ایسا وقار عطا کیا ہے کہ آج تک ساری دنیا نے ایسا وقار عورت کو نہیں دیا۔ ایسا وقار کہ اس کو گھر کے اندر عزت سے دیکھا جائے، معاشرے میں اس کی حیثیت احترام والی ہو جائے، ایسا وقار دیا ہے۔ لیکن آج نیا دور، نئی تعلیم، اور دشمنان اسلام یہ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں کہ اسلام تمہیں تمہارے حق ادا نہیں کر رہا ہے، اسلام تمہیں پیچھے ڈھکیل رہا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو ایک وقار دیا ہے، اسلام نے عورت کو
ایک اونچا مقام دیا ہے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، لیکن افسوس ہماری کچھ پڑھی لکھی مائیں بہنیں بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی پر ظلم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ اسلام تو ایک سچا مذہب ہے جس نے عورت کو ایک شان بخشی ہے جو آج تک دنیا میں کسی نے بھی وہ شان عورت کو نہیں بخشی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، شان صرف یہی ہوتی ہے کہ عورت کھلے بازار گھومے، عورت آزاد گھومے؟ نہیں، شان تو یہ ہوتی ہے کہ عورت بادشاہوں کی طرح گھر پر بیٹھ کر کھائے اور مرد نوکر کی طرح کما کر لائے۔ لیکن افسوس، آج دشمنان اسلام نے اس کو الٹا کر کر پیش کیا اور بتلایا اسلام تمہیں قید میں رکھتا ہے، حالانکہ قید وہ لوگ ہیں جو ذہنی طور پر قید ہیں۔ دنیا کا ایک امیر ترین ملک اتنا امیر ملک ہے کہ اگر وہاں پر لوگ نوکری کرنا چھوڑ دیں، کوئی بھی بوڑھا بچہ کوئی نوکری نہ کرے تو 6 سال تک وہ اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں کو بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ اتنا امیر ملک کہ جہاں پر اگر کسی نوجوان کو نوکری نہ مل رہی ہو تو جب تک اس کو نوکری نہیں ملتی تب تک سرکاری خزانے سے اس کو ایک رقم بھیجی جاتی ہے اور اس سے وہ اپنے گھر کا خرچہ چلائے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کے بیمار پڑنے سے لے کر مرنے تک سارا خرچہ سرکار اٹھاتی ہے۔ کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو اس کو حکومت گھر لے کر دیتی ہے۔ اتنا امیر ملک کہ وہاں کھانے پینے رہنے کی کوئی بھی پریشانی نہیں۔ اب روٹی کپڑے اور مکان کی تو بات حل ہو گئی، اب رہی بات انسانی خواہشات کی، تو اس ملک کو سیکس فری کنٹری کہا جاتا ہے، یعنی جو جہاں چاہے جیسے چاہے جانوروں کی طرح اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے۔ ہر چیز ان کے پاس مہیا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ملک سب سے زیادہ پریشان اور سب سے زیادہ ڈپریشن والا ملک کہلاتا ہے۔ قید یہ لوگ ہیں جو ذہنی طور پر قید ہیں۔ 70% وہاں پر لوگوں کے گھروں میں طلاق ہوتی ہیں، یعنی 100 گھروں میں 70 گھروں میں طلاق ہوتی ہیں۔ ساری دنیا میں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ سوڈان میں ہے۔ تو کیا یہ آزادی ہے؟ نہیں، یہ آزادی نہیں، بلکہ اصل آزادی تو وہ ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے، جس سے ہمارا ذہن آزاد رہتا ہے، ہر پریشانی سے آزاد، ہر مشکلوں سے آزاد۔ ہمیں اس آزادی کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ اس آزادی کو چھوڑ کر ایک مصنوعی آزادی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آخر میں آ کر ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ ہمیں پوچھنے والے تک نہیں رہتے۔ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کے حکم پر چلنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔